السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے بات ختم کی تھی عقیدہ کے پختہ ہونے کی، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ پختہ ہو تو تبھی کام بنے گا۔ جیسے ایک پنجابی کی کہاوت ہے، عقیدہ پختہ بیڑا پار۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہمارا عقیدہ رب ذوالجلال پہ پختہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم اس کے ہر احکام کو تہ دل سے قبول بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں، اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا پورا یقین اور عقیدہ رکھیں۔ جب تک ہمارے یہ عقائد درست نہیں ہوں گے، ہمارا یقین پختہ نہیں ہوگا، تو ہمیں ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالی اپنا نبی ماننا یہ مکمل دین میں شامل نہیں ہو کرتا ہے۔ مکمل دین کو حاصل کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور جب تک ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں پورا کا پورا داخل نہیں کریں گے، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کچھ چیزوں کو تو مانتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں پہ ایمان پختہ ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم شریعت کو، آقا کے فرمان کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ہمارے اپنے ذاتی مفاد کی بات آتی ہے، اور ہم اس حد تک خود غرض ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اور اللہ کے حکموں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے دین کو سیکھنے کے لیے آقا پر اور اللہ پر اپنا عقیدہ پختہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھیں کہ ہم ان کی تعلیمات کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کریں، بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ جو ہمارا کام ہے کہ جہاں پہ ہمارا ذاتی مفاد آتا ہے، ہم دین کو بھی اسی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کا بہت ہرجانہ بھرنا پڑے گا، کیونکہ جو بات اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، اور ہم اس کو اپنی مرضی کے لیے شریعت میں شامل کرتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں
کہ ہمارا کیا حال ہونا ہے، ویسے ہی ہم بہت گناہگار ہیں۔ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار سمجھے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہم سے بے شمار ہو جاتی ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے یقین کو ٹھیک کریں، اپنے بھروسے کو ٹھیک کریں۔ جب تک ہمارا کامل بھروسہ نہیں ہوگا، ہمارا کامل یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ ہماری دنیا اور نہ ہماری آخرت دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم پھر جا کے جہاں پر ہمارا اپنا مفاد، اپنا مقصد آتا ہے، ہم وہاں پہ پھر دین کو اپنے کاموں کے ساتھ اپنی مرضی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے۔ دین اصلاح کا دین ہے، من مرضی کا دین نہیں ہے۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے ہمیں، وہ دین اسلام میں ہم کیسے داخل ہوئے ہیں اور کیسے پورے دین کو ہم اپنی زندگی پر نافذ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم دین کو اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، خصوصاً یہ اپنا دھیان کریں کہ آپ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ کسی بھی عالم دین کے پاس جائیں۔ میں یہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا ابھی آپ کسی مخصوص کسی فرقے کے عالم دین کے پاس جائیں۔ آپ جو بھی آپ کے مسلک میں جو عالم دین موجود ہے ان کے پاس بیٹھیں اور قرآن پاک کو ترجمے سے سیکھیں، اور احادیث کا بھی مطالعہ کریں، احادیث کو بھی ان سے سیکھیں، کیونکہ ہم ذاتی طور پہ احادیث کو خود نہیں سمجھ سکتے۔ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے۔ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کی محفل کی ضرورت ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ دین کو اس طریقے سے سیکھیں جس طریقے سے اس کو سیکھنے کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔